اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ صلوات پڑھیں بر محمد وعلم حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، جس عشرہ محرم کی مجالس کا آغاز ہوا تھا، الحمدللہ آج وہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ مجالس مسلسل مسجد ایرانیان مغل مسجد ممبئی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ہدیہ کی جا رہی ہیں، اور ہمارا عنوان گفتگو، ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک ہمارے تمام محترم سننے والوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ وارث دین اور قرآن۔ دنیا میں کوئی بھی عمل، جتنے بھی اعمال ہیں، کسی عمل کے لیے کسی اہل بیت اطہار کی فرد نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ عمل کرو تو ہم تمہارے یہاں مہمان بن کر آئیں گے۔ کسی عمل کے لیے بھی آپ پورا شریعت کے اعمال اٹھا کر دیکھ جائیے، روایات اٹھا کر دیکھ جائیے، پڑھ جائیے، کسی عمل کے لیے۔ لیکن مجلس حسین ایک ایسا عمل ہے کہ شہزادی کونین نے فرمایا کہ فرش عزا بچھاؤ، ہم تمہارے یہاں مہمان بن کر آئیں گے۔ اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے تب ہم آئیں گے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ تم ہمارے لال کا تذکرہ کرو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب خاتون جنت آ گئی تو کسی کو آنے کی آئے یا نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل۔ اس لیے کہ اگر شہزادی کا یہ فرمان نہ ہوتا
تو آج جو دنیا میں حالات ہیں تو لوگ یہ سوچتے کہ جب تک آنے والے مجلس میں نہیں آئیں گے مجلس قبول نہیں ہوگی، شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگا۔ شہزادی کونین نے یہ جملہ ارشاد فرما کے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ کوئی آئے یا نہ آئے فرش عزا بچھا دو، ملائکہ عرش سے آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو ہمارا عنوان گفتگو عشرہ محرم کا وارث دین اور قرآن۔ کرم ہے 14 معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت رسول الثقلین مادر حسنین یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محمد و آل محمد کی محبت ڈال دی۔ اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کائنات بے حسی میں اس نے ہمیں شعور کربلا عطا کیا، اور ہماری زندگی کے ورق ورق پر یا تو آل محمد کی خوشی لکھی یا آل محمد کے غم لکھے۔ اسی لیے بڑے سے بڑی خوشی مل جائے پھر بھی ہم گمراہ نہیں ہوتے، اور بڑے سے بڑا غم آ جائے پھر بھی ہم گمراہ نہیں ہوتے۔ اور یہ دونوں نعمتیں احسان خداوندی کے طور پر اللہ نے ہمارے دامن میں ڈال دی ہیں، اور اگر ان نعمتوں کے عوض، ان نعمتوں کے بدلے اگر ہم اپنی پیشانی کو سجدہ شکر کے طور پر جھکائیں، خم کریں، اور سجدہ شکر ادا کرتے کرتے ہماری زندگی تمام ہو جائے پھر بھی سجدہ ناتمام رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اور فرمایا آپ کہ یہ وہ ذکر ہے جو ضعیفوں کو جوان بنا دیتا ہے، ضعیفوں کو جوان بنا دیتا ہے۔ ذکر علی کی حرارت ایسی ہوتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ذکر علی کی حرارت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ذکر علی مردے پر کیا جائے تو زندہ ہو جائے گا۔ کیا کہنا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ انسان چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وارث دین اور قرآن، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو دو چیزیں لے کر آتا ہے، غور فرمائیے، ایک جسم لے کر آئے گا اور ایک روح لے کر آئے گا۔ جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی کہا جاتا ہے، اور روح کے نکل جانے کا نام موت ہے یا نہیں ہے؟ غور فرمائیں۔ یعنی جب تک ہمارے جسم سے روح ملحق ہے، متصل ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص زندہ ہے، حیات ہے۔ جیسے ہی جسم سے روح نکلی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مر گیا، ختم ہو گیا۔ جسم ظاہر ہے، توجہ کیجیے گا، روح غائب ہے۔ غائب ہونے کے باوجود بھی یقین سب کو ہے کہ روح کا وجود ہے۔ یعنی روح کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ روح نہیں ہے، روح کا وجود ہے۔
اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں تمام مکاتب فکر سے کہ میرے اس سوال کا جواب دے دو کہ اس ظاہر کی زندگی غائب کی وجہ سے ہے، کیا کہہ رہا ہوں، یا غائب کی زندگی ظاہر کی بنا پر ہے؟ یہ ہمارا ظاہر جو زندہ ہے یہ غائب کی وجہ سے زندہ ہے یا غائب ظاہر کی وجہ سے زندہ ہے؟ تو دنیا کا ہر صاحب فہم شخص یہی کہے گا کہ اس ظاہر کی زندگی غائب کی وجہ سے ہے۔ جب ہمارا چھوٹا سا جسم بغیر غائب کے زندہ نہیں رہ سکتا تو اتنی بڑی کائنات، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک اس سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ موت اور حیات، آج پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، موت سے ڈر رہا ہے، موت کا اس کے اوپر خوف ہے، طاری ہے، اور موت سے ڈرتا ہے کہ نہ معلوم کب کہاں کس وقت موت آ جائے۔ اور دنیا کا بڑے سے بڑا دولت مند دولت کے ذریعے سے زندگی نہیں خرید پا رہا، بڑے سے بڑا میڈیکل سائنس والا بھی موت کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہے، لیکن موت، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مضبوط قلعے میں بھی پہنچ جاؤ گے، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا، مولا نے خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مقدر کا جو رزق ہے وہ چاہے کہیں بھی ہو رزق اسے وہاں پہنچ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، مولا اگر کسی انسان کو بند کمرے میں رکھا جائے جہاں کہیں سے راستہ نہ ہو، ہر طرف سے بند ہو اور کوئی پہنچنے کا راستہ نہ ہو، تو اس کا رزق کیسے پہنچے گا؟ ایک انسان کو کسی ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں سے کوئی راستہ ہی نہ ہو وہاں پہنچنے کا، اور کوئی شخص وہاں پہنچ ہی نہ پاتا ہو، مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ اس کا رزق وہاں کیسے پہنچے گا؟ امام نے فرمایا کہ یہ بتا، اگر اسے اس حالت میں موت آ جائے تو ملک الموت پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کہا، مولا ملک الموت تو پہنچے گا۔ امام نے فرمایا، جس طرح سے ملک الموت پہنچے گا ویسے ہی اللہ کی طرف سے اس کا رزق پہنچے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میں موت کی بات کر رہا تھا کہ ہر انسان گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے موت سے کہ کب کہاں کس، اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ موت نے تو نبی کو بھی دھوپ سے سائے میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ جناب سلیمان جیسا نبی جس کی ہفت اقلیم کے بادشاہ، چرند پرند ہر چیز پر جناب سلیمان کی حکومت تھی، ہر چیز پر سلیمان حکومت کرتے تھے۔ اب مزاج سلیمانی قرآن کی روشنی میں دیکھیے، دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سلیمان کہتے ہیں تخت بلقیس چاہیے، تخت بلقیس۔ ایک ملک کھڑا ہوا، کہا میں لے کر آؤں گا۔ جناب سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں، کتنا وقت لگے گا؟ کہا یہ آپ کا جو دربار لگا ہوا ہے یہ برخاست نہ ہونے پائے گا،
اور میں ملک سبا سے جا کر تخت بلقیس لے آؤں گا۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، بہت دیر کر دی، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ یہ ہے مزاج سلیمانی، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ بس جیسے ہی کہا اس سے بھی جلدی مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو آپ کا وزیر کھڑا ہو گیا، ایک ملک، اور اس نے کہا، آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا میں لے کر آؤں گا۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اور کہا کہ بھئی کتنی جلدی؟ کہا قرآن کا لفظ طرفت العین، چشم زدن میں، یہ کہا اور تخت بلقیس حاضر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سلیمان خوش ہو گئے اور آواز دی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسا وزیر دیا جو چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس لے کر آ رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب سلیمان کا وزیر ایسا ہے تو رسول کا نصیر کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سلیمان کا وزیر، اب آئیے رسول کا نصیر، چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس آ گیا۔ خوش ہوئے جناب سلیمان، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں کہوں گا سرکار، توجہ کیجیے گا، یہ سلیمان کا وزیر ہے، آپ کا وزیر کیسا ہوگا؟ سلیمان کا وزیر ملک سبا سے تخت بلقیس لے کر آ رہا ہے، آپ کا وزیر کیسا ہوگا؟ رسول نے آواز دی، یہ تاریخ بتائے گی، اور کہا کہ وقت آنے دو۔ جب وقت آیا اور رسول کا سر علی کے زانوں پر تھا، سورج ڈوب گیا، رسول کی آنکھ کھلی، رسول کا وزیر دیکھے، کہا یا علی نماز پڑھی؟ کہا سرکار اشاروں میں پڑھ لی۔ کہا اگر پوری ہیئت پر پڑھنا چاہتے ہو تو ایک انگلی کا اشارہ کرو۔ علی نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے، یہ سورج پلٹا نہیں تھا، پلٹایا گیا تھا۔ اس لیے کہ جب سورج نے پورے دن کے کائنات کے اعمال کی فہرست خدا کے سامنے پیش کی، خدا نے کہا سورج تیرا دورہ باطل، اس لیے کہ حق والے کی تو نماز ہی لے کر نہیں آیا۔ اگر ایک سورج علی کی نماز لے کر نہ جائے تو اس کا دورہ باطل۔ اب علی کو چھوڑ کر پڑھو نمازیں، رکھو روزے، کرو سجدے، نماز باطل، روزہ باطل۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں، یہ ہے سلیمان کا وزیر اور یہ ہے میرے رسول کا وزیر۔ اچھا، تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ سلیمان اپنی سلطنت کو دیکھنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے اپنے قافلے سے اور اپنے تمام رعیت سے، وزراء سے، وزیروں سے کہہ کر گئے، دیکھو میں بلندی، قصر کے اوپر بلندی پر جا رہا ہوں اپنی سلطنت کا معائنہ کرنے کے لیے۔ موت کوئی نہ آئے، کوئی نہ آئے، یہ کہہ کر سلیمان چلے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں قصر کے اوپر، کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ سلیمان نے پوچھا کون؟ میں کہہ کر آیا تھا کوئی نہ آئے۔ آنے والے نے کہا ہم وہ ہیں جسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کون؟ کہا ملک الموت ہے، اللہ نے آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا کہ مجھے دھوپ سے سائے میں آنے دو۔ کہا نہیں،
جس کنڈیشن پوزیشن میں ہے اسی حالت میں آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سلیمان۔ بس جملہ کہنے کو دل چاہتا، توجہ کیجیے۔ سلیمان نے کہا کوئی نہ آئے، اس میں شان استغنا تھی، خدا کو پسند نہ آیا، ملک الموت کو بھیج دیا تاکہ شان استغنا کو توڑا جائے۔ ملک الموت نے بھی وہی جملہ ریپیٹ کیا کہ ہم وہ ہیں جسے کوئی نہیں روک سکتا، خدا کو پسند نہیں آیا، جہاں جانا چاہو بغیر اجازت کے چلے جاؤ، لیکن جب در فاطمہ پر آؤ گے تو بغیر اجازت کے داخل ہو نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے موت، جو ہلکا سا ایک نقشہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جناب سلیمان نبی کا۔ تو موت، توجہ، کب کہاں کسے کس وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ آمادہ رہیے، تیار رہیے۔ اور اب تو موت ایسی آ رہی ہے کہ اچانک رات کو صحیح سویا، صبح کو معلوم ہوا کہ ختم ہو گیا، دوپہر کو معلوم ہوا کہ دفن کر دیا گیا۔ تو ایسی حالت میں یہ موت ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، زین العباد 72 چینل کے ذریعے سے، کہ موت چاہے کتنی ہی بڑی طاقتور کیوں نہ ہو، موت شخص کو تو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی۔ موت انسان کو تو مار سکتی ہے مگر انسانیت کو نہیں مار سکتی۔ موت جسم کو تو لے کر جا سکتی ہے مگر کردار لے کر نہیں جا سکتی۔ اور یاد رکھیے، کردار، انسانیت، شخصیت دولت کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے وہ بادشاہ جن کے تخت خزانوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے مجلس حسین میں بلا کر، فرش عزا پر بٹھا کر ہم محمد و آل محمد سے محبت کی گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنا اس ذکر کا، اس فکر کا، اس بیان کا، کیا کہنا ان ضوابط مقدسہ کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن نے کہا، قرآن آواز دے رہا ہے اور نقشہ کھینچ رہا ہے کائنات کا۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی، وہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آئے ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور پھر فضائل کا گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما عندکم ینفق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے کائنات کے اندر، وہ سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ نہیں، پھر آیت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، تمام کائنات کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ کچھ باقی بھی رہے گا؟ ہاں ہاں، توجہ کیجئے گا۔ میرے معبود کچھ باقی بھی رہے گا؟ تو آواز آئے گی قرآن پڑھو کہ باقی کیا رہے گا۔ قرآن نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز ختم فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، بس اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کیجئے۔
یعنی کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ یا اللہ تو نے آسمان بنایا دکھایا، چاند بنایا دکھایا، سورج بنایا دکھایا، کائنات کو بنایا دکھایا، اپنا چہرہ بنایا ہے وہ بھی تو دکھا۔ آواز قدرت آئے گی، میرا چہرہ آسمان میں نہیں، تیرا رجب کو میرے مکان میں ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن نے کہا ما عندکم ینفق، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر قرآن نے آیت پیش کی وَيَبْقَى وَجْهُ وَخَيْرٌ وَأَبْقَى مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَقُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ لیکن جو کچھ بھی آپ نے اللہ کے پاس رکھ دیا وہ باقی رہے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو آپ نے اللہ کے پاس رکھا وہ باقی رہے گا۔ تو میں جملوں کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر آپ نے پیسہ اپنے لیے خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو باقی رہے گا۔ زندگی اگر آپ نے اپنے لیے خرچ کی تو فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی راہ میں محمد و آل محمد کی محبت پر ختم کی تو باقی رہے گی، زندہ رہیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد فتح فی قبرہ بابان الی الجنت۔ اگر محبت اہل بیت اطہار پر موت آئے گی تو تم شہید اس دنیا سے اٹھو گے۔ اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت اطہار ہے تو توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے جاؤ گے۔ اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت اطہار ہے تو مغفرت کیے ہوئے اس دنیا سے جاؤ گے۔ اگر محبت اہل بیت اطہار دل میں ہے اور دنیا سے گئے قبر میں پہنچو گے تو اللہ جنت کے دروازے تمہاری قبر کی طرف کھول دے گا۔ یہ ہے محبت اہل بیت اطہار کا صلہ۔ اسی لیے ہم جب قبر میں پہنچتے ہیں تو ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ تلقین پڑھی جاتی ہے نا، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ تو یاد رکھیے کہ سن اور سمجھ اس سے کہا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردہ سے نہیں کہا جاتا کہ سن اور سمجھ۔ سن اور سمجھ کہنا حیات کی دلیل ہے، زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو مولا کائنات قبر میں اپنے مرنے والے کی مدد کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی علی قبر کے اندر پہنچنے کے بعد اتنے تختے، اتنی مٹی، کیسے علی مدد کریں گے؟ میں کہتا ہوں جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے اسے قبر کی مٹی کیا روک پائے گی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس ان کے دامن سے متمسک رہیے، ان کے دامن کو ہاتھ میں تھامے رہیے، تمہاری موت شہادت کی موت ہو جائے گی۔ اور اسی لیے جب مرنے والا ہمارا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، مجلسیں، یہ سب ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارا غم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، غم آل محمد کے مقابل پر قطرے کے مثل ہے۔ ہمارا غم قطرہ ہے، غم آل محمد سمندر ہے۔ لیکن یاد رکھیے قطرہ اگر تنہا رہے
تو اس کے لیے فنا ہے، لیکن یہی قطرہ غم مجلس حسین کے ذریعے غم آل محمد کے سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر اس کو لیے بقا ہو جاتی ہے۔ ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں مرنے والے کے لیے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے مرنے والا جو مرتا ہے تو کیا اسے اصالِ ثواب پہنچتا ہے؟ قرآن بتائے گا۔ قرآن نے آواز دی من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن۔ دیکھو چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ اچھا عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اگر کوئی اچھا عمل کرے اور دنیا سے با ایمان جائے، شرط یہ ہے کہ دنیا سے مومن جائے، تو قرآن کہتا ہے فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ایسے شخص کو مرنے نہیں دیں گے بلکہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ یعنی ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے بلکہ قرآن کی نگاہ میں زندہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مردہ کے تذکرے سے کیا فائدہ، وہ اپنی نگاہ میں صحیح ہیں، فرق اتنا ہے کہ کس کا مرنے والا کیسا مرا ہے۔ ہائے ہائے، جس کا مرنے والا بغض آل محمد پر مرا وہ اصال ثواب نہ کرے، جس کا مرنے والا محبت اہل بیت پر مرا ہے وہ زندہ ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت پر حیات طیبہ پا رہا ہے، پاکیزہ زندگی پا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنا اس ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا ذکر حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں ذکر حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر، نور کا پیکر میرا مولا خاک کا پیکر میں، نور کا پیکر میرا مولا خاک کا پیکر میں، بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں گر میں۔ اب مولا علی کی زبانی مدح سن لیجئے، میری بات تمام ہو رہی ہے کہ مولا کائنات اپنی زبانی مدح کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فضیلتوں کا سمندر آپ اپنے قلب و دل پر لکھیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، اور مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نکتہ بن کر میں۔ اب ان دو شعر کے لیے میں نے یہ شعر پڑھے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دوش نبی پا میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پا میری بلندی کا یہ عالم تھا کہ عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، اور چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے دوش نبی پا میری بلندی کا یہ عالم تھا،
اب لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا علی دوش رسول پر کیسے بلند ہوئے. دوش رسول پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے. ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ ہے. کیسے علی نے قدم رکھے وہاں پر؟ تو بھائی ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ ہے. جو بلند ہو رہا ہے وہ علی ولی اللہ ہے. ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے، بس آخری بات، کہ علی کے قدم دوش رسول پر کیسے تھے؟ عجیب فلسفی جواب دیا ہے آپ کے چھٹے امام نے، عجیب فلسفی جواب. اور بولنے والے قیامت تک اعتراض کرنے والوں کے منہ پر تالا لگا دیا. کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ علی کے قدم دوش رسول پر کیسے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سن، علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے چراغ پر اس کی لو ہوا کرتی ہے. آئے ہائے ہائے، کیا عجیب فلسفہ ہے. جیسے چراغ پر. کہا مولا میں نہیں سمجھا. کہا سن، علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے شجر پر ثمر ہوا کرتا ہے. کہا مولا نہیں سمجھا. کہا سن، علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے طاہر پر مطہر کے قدم ہوا کرتے ہیں. کہا مولا نہیں سمجھا. کہا سن، علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے قرآن پر قرآن ہوا کرتا ہے. جس طرح سے قرآن پر قرآن ہے اس طرح سے علی کے قدم کعبے میں دوش رسول پر تھے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اسی لیے ماوائے اسلام ذات علی، عزت اسلام ذات علی، عظمت کعبہ اسلام ذات علی. ذات علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے، خاموش رہے تو قرآن بن جائے، چلتا رہے تو مسافر حج کہلائے، رک جائے تو مولائے کل قدیر بن جائے. شب ہجرت رسول کے بستر پر چادر کو اوڑھ کر سو جائے تو دوسرا رسول بن جائے، جاگ جائے تو نصیریوں کا خدا کہلائے. کیا کہنا ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اسی لیے کہا امام نے کہ اگر تمہارے قلوب فضائل علی پر خوش ہوں تو زیر آسمان جا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. ہر کسی کے بدن میں یہ حرارت نہیں ہوتی. یہ حرارت اسی کے بدن میں آئے گی جس کا خون پاک ہوگا. ماں کے حق میں دعا کرنا. ماں کا لفظ آ گیا، مجھے کربلا کی ایک ماں یاد آ رہی ہے. 6 محرم ہے نا آج 6 محرم گزر گئے. کتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی جلدی یہ دن گزر رہے ہیں. معلوم ہی نہیں ہوتا. محرم سے پہلے امام کے آنے کا استقبال کر رہے تھے کہ مولا ہمارے یہاں مہمان بن کر آئیں گے. مولا آ رہے ہیں، محرم آ رہا ہے. لوگ اپنے مقدار بھر مولا کی مہمانی کرتے ہیں کہ مولا کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دیجئے آقا، جو حق گریہ تھا ہم وہ ادا نہ کر سکے. اللہ اکبر. عزیزو، جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے کے لیے تیار ہوا تو شہزادی زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں اور کہا اے میرے والی و وارث، آپ سے ایک گزارش کرنے کے لیے زینب آئی ہے. جناب عبداللہ نے فرمایا کہیے شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ عبداللہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا پھر؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ سفر میں جاؤں، آپ کی اجازت درکار ہے. اور کہا جناب زینب نے اے عبداللہ
اگر زینب حسین کے ساتھ سفر پر نہیں گئی تو اس مدینے میں دو واقعے ہو جائیں گے. ایک یہ کہ حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی آپ ضرور تشریف لے جائیے، آپ سفر پر بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو ایک وصیت میری بھی ہے، اور میری وصیت یہ ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک عون ہے ایک محمد ہے، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیے. ایک کو اگر وقت پڑ جائے تو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا، دوسرے کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا. راستے کی مصیبتیں اٹھاتے ہوئے عزیزو یہ قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا. آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں کس طرح سے بچے ہیں جو شب عاشور اپنے ماموں پر جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب زینب شب عاشور اپنے بچوں کی قربانی کو آمادہ فرما رہی ہیں اور یہ کہہ رہی تھی میرے لاڈلو کل قربانی کا دن ہے، کل امتحان کا دن ہے، میں علی کی بیٹی ہوں. دیکھو لڑتے لڑتے اگر نہر فرات کی طرف چلے گئے تو دل میں پانی پینے کا خیال نہ لانا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی. میں علی کی بیٹی ہوں، سکینہ پیاسی ہے، اب علی اصغر پیاسے ہیں. ایک مرتبہ بچوں نے کہا مادر گرامی ذرا ماموں سے اجازت دلا دیجئے. جناب زینب آئی، کہا بھیا اون محمد کو اجازت دے دیجئے. نہ معلوم کس طرح سے آقا حسین نے اجازت دی، لیکن بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، آواز دی میرے لاڈلو خدا حافظ. اون محمد مقتل میں آئے. وہ جنگ کی کہ جعفر و طیار کو یاد دلا دیا کہ جعفر طیار نے کس طرح سے جنگ کی تھی. عزیز و علی کے نواسے ہیں نا، کس طرح سے جنگ نہ کرتے. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے ظالموں نے حملہ شروع کر دیا، دونوں شہزادوں کو گھیر لیا. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری. زینب کے لاڈلے گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین گئے، دونوں کا لاشا خیمے میں لے کر آئے. زینب نے پیشانی کو سجدے میں رکھا، آواز دی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، میرے بچے شہید ہو گئے، ماں فاطمہ کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں گی. عزیزو مقتل میں ہے کہ زینب بچوں پر آنسو نہیں بہائے، بچوں کا ماتم نہیں کیا، بچوں کا گریہ نہیں کیا. یہ قافلہ جب سب شہید ہو گئے، یہ جب کربلا سے چلا ہے تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کے لاشے پر گرا دیا. لیکن 2 لاشیں ایسے تھے 2 لاشیں ایسے تھے جس پر کسی بیوی نے نہیں گرایا. زینب نے کہا بچوں تمہاری ماں زندہ ہے لیکن میں تم پر نہیں آؤں گی. ایک مرتبہ قافلہ آگے چلا، قید خانہ شام میں رہا. جب بھی زینب نے ماتم کیا تو یہی کہا ہائے میرا حسین، ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا عباس. اون محمد کا تذکرہ نہیں کیا. عزیزو جب قافلے کو رہائی ملی ہے اور سر آنا شروع ہوئے ہیں، سب کے سر ہر بیوی نے لے لیے، لیکن کوئی نہیں تھا جو ان 2 سروں کو لیتا. شام کی کسی بیوی نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں ان بچوں سے پہلے دنیا سے چلی گئی؟ زینب نے آواز دی بیوی یہ نہ کہنا، ان کی دکھیا ماں زینب زندہ ہے لیکن اپنے بچوں پر نہیں روؤں گی، بس آخری منزل. عزیزو جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا ہے تو صغرا آئی. ایک مرتبہ ہر بیوی کی گود کو دیکھا، کہا کسے دیکھ رہی ہو؟ کہا میں علی اصغر کو دیکھ رہی ہوں. آواز دی تیر ہرمرہ کا نشانہ بن گیا. عزیزو بیویاں آئیں، ایک ایک کا ماتم ہوا. ایک مرتبہ زینب رسول کے روزے پر آئی، نانا زینب آ گئی. نانا ایک گھر میں بھرا گھر، ایک دن میں بھرا گھر اجڑ گیا. یہ نہیں کہا کہ 2 بیٹے لے کے گئی.
آپ کے بیٹوں پر قربان کر دیے، اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ زینب وہاں سے اٹھی، اپنے گھر کی طرف چلی، بیت الشرف میں آ کر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ جب عبداللہ گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی جس کے سر کے بال سفید ہے، ارے کمر جھکی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ عبداللہ قریب آئے، آواز دی، بی بی اس گھر کی مالکن پردیس گئی ہوئی ہے۔ ارے اس گھر میں تو کیوں آ گئی؟ اس گھر کی مالکن نہیں ہے۔ چہرے سے بالوں کو ہٹایا، عبداللہ نہیں پہچانا، ارے میں زینب ہوں۔ عبداللہ بڑی مصیبتیں اٹھا کر آئی ہوں، لیکن بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ عبداللہ نے بازو تھاما، ایک حجرے کی طرف لے کر چلے۔ کون سا حجرہ؟ جس میں دو چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے۔ زینب نے دیکھا ایک ہاتھ اون کے بستر پر، دوسرا ہاتھ محمد کے بستر پر۔ ارے کربلا کا رخ کیا، آواز دی، آؤ میرے بچوں، آج زینب تمہارا ماتم کرے گی۔ ہائے اون محمد، بائے مون محمد، ہائے میرے بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ جہاں جہاں یہ مجلس لوگ سن رہے ہیں ان سب کی جانی اور مالی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا، ہم میں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے سے شفائے عاجلہ عطا فرما۔ ان مجلسوں کے بانی اور مرحومہ ثنا نمازی کی آخرت کو بخیر فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ پروردگار ہماری آخرت کو بخیر فرمانا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔